مولوی دیکھو جی میرے حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے مولوی سارے ہی میرے خلاف ہو گئے، سارے ہی مولوی میرے خلاف ہو گئے، کوئی میرا حامی نہیں ہے، یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل، یہ ذلت کی دلیل ہے، یہ رسوائی کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز مرزا غلام احمد قادیانی کو حاصل ہوا کہ پوری امت اس کے خلاف اکٹھی تھی، اس کے بعد تو لعین اور بدبخت ایسا کہ پوری امت تیرے خلاف اکٹھی ہے اور تو یہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں فرقہ وریت نہیں پھیلا رہا۔ یہ فرقہ وریت نہیں ہے صحابہ کی توہین کرنا، رسول اللہ کی توہین کرنا، حضرت حسن کی توہین کرنا، انبیاء کی توہین کرنا، اسلاف کی توہین کرنا، تابعین کی توہین کرنا، قرآن پاک کی توہین کرنا اور متعدد۔ یہ تو آپ کے سامنے صرف چند جملے رکھے ہیں، صرف چند، ایک خاکہ جمالی طور پہ پیش کیا۔ یہ جو اتنی سری اور سنگین نوعیت کی توہین ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا لب لباب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، یہ آپ کے اندر سے حساسیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ کام جو پہلے ملحد، بے ایمان، سیکولر لابی کے لوگوں سے وقاص گرایا سلمان حیدر سے لیا جاتا تھا، آج یہ رافضیوں کا ایجنٹ اسی لبادے کو اوڑھ کر قادیانی اور رافضی لابی کی ایما کے اوپر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے، میں حیران ہوتا ہوں، پاکستان کے اندر لا موجود ہے، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی جو توہین کرے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ ہوگا، اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ یہ معاشرے میں قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ ہم مستقل 1.5 ماہ 2 ماہ سے قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے یہ گستاخیاں کی ہیں، مقدمات پہلے بھی درج ہیں اور بھی درج ہونے چاہیے، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میں قانون ہاتھ میں لینے کا قائل نہیں ہوں، آج بھی قائل نہیں ہوں۔ ہمارا ان سے یہ جزوی اختلاف ہو سکتا ہے ورنہ باقی ہر بات کے اوپر اتفاق ہے۔ ہم قانون ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی گفتگو میں بھی ایک وزن ہے۔ 75 برس بیت گئے ہیں، اس وطن کے اندر کسی گستاخ رسول کو سزائے موت نہیں ہوئی، ایک کو بھی۔ کیا ایک بھی مجرم نہیں تھا؟ پھر آپ بھی تو اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ آپ